توکل ایک خوبصورت تصور ہے۔ آپ کے ارد گرد کی ہر چیز لفظی طور پر گر سکتی ہے، لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ آپ اپنا ایمان ایسا بنائیں کہ آپ کی اپنی منصوبہ بندی سے بہتر آپ اس کی منصوبہ بندی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دل کو مارے بغیر نور نہیں ملتا۔ دل کو مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری خواہشات چھوڑ دو، دنیا سے الگ ہو جاؤ۔ دل کو مارنے کا مطلب ہے کہ ایسی خواہشات کو چھوڑ دو جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لو، نہ کہ نفس کے غلام بن جاؤ۔ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دو، اور جب تک دل کو مار کر اپنے نفس پر قابو نہیں پایا جاتا، نور نہیں ملا کرتا۔ اور جس کو نور مل جائے پھر اسے کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ جب اللہ سے محبت ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اس محبت کا اثر ہمارے اوپر ظاہر ہونے لگتا ہے، ہمارے قول و عمل سے۔ اللہ کی محبت سکون ہے، امید ہے، توکل ہے، دعا ہے، عبادت ہے، مسکراہٹ ہے، اور پتہ ہے اللہ کی محبت خاموش رہنا بھی سکھاتی ہے۔ ایسی خاموشی جو دل کی گہرائیوں میں کہیں جا کے اللہ سے سرگوشیاں کرتی ہے، جس کے اندر سارے احساس بیان ہوتے ہیں، جو اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں سمجھتا، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ ہے نا، پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جس نے اب تک عطا کیا ہے وہ آگے بھی کرے گا۔ وہی ہے معجزے کرنا جس کی شان ہے، اس پر یقین نہیں کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ دیکھو جو توکل کی راہ پر چل پڑتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور توکل ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی شاخ میں سے ایک شاخ ہے۔ بس اپنے سارے امور کو اللہ کے سپرد کر کے مطمئن ہو جایا کرو۔ زندگی میں جب بھی کبھی ایسا مرحلہ آئے جب اپنی پوری قوت اور کوشش کے باوجود بھی کچھ حاصل نہ کر پاؤ تو مایوسی چھوڑ کر سجدہ شکر کر لینا بہترین عمل ہوگا، کیونکہ جس کی بارگاہ میں سجدہ کیا جا رہا ہے وہ تمام حالات سے واقف ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ، راتوں کو کی گئی محنت کو بھی، اس تڑپ اور خواہش کو بھی جو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ وہ رب جس کی قبضہ قدرت میں دونوں جہانوں کے خزانے ہیں، کیا وہ ایک چھوٹی سی خواہش کو پورا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ بے شک ہے، وہ اللہ ہر چیز پر قادر، ناممکن کو ممکن کرنے پر قدرت رکھنے والا۔ بس جب آپ کی مانگی ہوئی کوئی چیز نہ دے تو یقین رکھیے گا اللہ نے آپ کے لیے کچھ بہترین رکھا ہے۔ بہترین انہی کو ہی ملتا ہے جو بہت خاص ہوں، اللہ کے لاڈلے ہوں۔ جیسے جیسے انسان کی خدا سے واقفیت بڑھتی ہے ویسے ویسے اس کا مخلوق کے آگے اپنے دکھڑے اور رونا کم ہوتا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں۔ سنو، زندگی کبھی بھی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ بہتری کے راستے پر چلنے کا یہ مطلب نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، مشکلات بھی آتی ہیں اور دکھ بھی ملتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کے انتخاب کردہ راستوں پر چلتے ہیں تو دکھ میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، ہر غم میں سکون ملنے لگتا ہے، کیونکہ دل اس بات پر مطمئن ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا انتخاب کردہ راستہ ہے اور اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ کبھی ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ اللہ کے انتخاب بے حد پرسکون ہوتے ہیں، پھر چاہے آپ مطمئن ہو یا نہیں۔ جب کوئی امید باقی نہ رہے تو یقین سے کام لینا شروع کر دیجئے۔
اور پھر کسی معجزاتی تبدیلی کے رونما ہونے پر لوگوں کو حیران کرنے کی خاطر اعلان کرنے کے بجائے چپکے چپکے شکر گزاری کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط بناتے جائیں۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ جی نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب وہ اطمینان میں ہوگا۔ عنقریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر غم کو مٹاتا ہے اور ختم کرتا ہے۔ وہ یقین رکھنے والوں کو بکھرنے نہیں دیتا، پھر ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا جاتا ہے۔ اس کی محبت تو ہر قسم کے لالچ سے پاک ہے۔ وہ تو یہ چاہتا ہے تم نیک راہ اختیار کرو۔ شیطان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اس لیے وہ تمہیں اس کے ساتھ سے بچانا چاہتا ہے۔ وہی ہے جو تمہارے دل کو اس کے شکنجے سے آزاد کرتا ہے، اس لیے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہی تمہارے لیے بہترین ہوگا۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو سکون ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔